بحیثیت امت ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود ان چیزوں کو کریں اور لوگوں کو اس کی طرف لائیں۔ اس وقت پوری دنیا شراب کے نشے میں مست ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ سود سے قریب ہو رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر سماج میں جو عدم توازن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ظلم کا بول بالا ہے، لوگ ظالم کی ہاں میں ہاں ملا کر چاپلوسی کر کے ایک کرسی حاصل کرنے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی کوئی پسند نہیں کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو آئینہ دکھائیں، کیا صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا غلط ہے، اور ہم کو کس سے باز رہنا چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو بھی خود پاگل پنی سوجی ہوئی ہے، امریکہ چاند پہ جا رہا ہے، وہاں دنیا بسانے کی بات کر رہا ہے، اور آپ اس کو کہیں گے کہ یہ منکر ہے، اس سے باز رہو، یہ معروف ہے، یہ کرو۔ میں کہتا ہوں آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، آپ کے پاس وہ احساسہ ہے دعوت و تبلیغ کا، ایمان باللہ، اللہ پہ یقین پیدا کرا دیجئے، اور امریکہ کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ چاند پہ جانے والے چاند پہ چلے تو گئے، لیکن چاند کے بنانے والے تک کب جاؤ گے؟ یہ چاند پہ جانے والے بنانے والے کو کب پاؤ گے؟ یہ اگر تمہیں ملے گا تو امت محمدیہ اعلیٰ صاحبہ کے پاس ملے گا صلاۃ والسلام۔ یہ ٹھیک ہے کہ فضاؤں میں گھوم آئے ہم، یہ ٹھیک ہے کہ فضاؤں میں گھوم آئے ہم، مگر سلیقہ کسے ہے زمین پہ رہنے کا؟ یہ چاند پہ جانے والے یہ بم بنا کے کیوں خون سے ہولی کھیل رہے ہو؟ یہ راکٹ داغنے والے، پرمانو بنانے والے، ارے لوگوں کی جانوں کا سودا مت کرو، لوگوں کے جانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کرو۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے امت محمدیہ ہونے کے ناطے کہ ہم رسول اللہ کا لایا ہوا احسن نظام اپنی زندگی میں فالو کریں، اپنے پڑوسی کو اس سے متاثر کریں۔ یہ دائرہ عمل کہاں سے شروع ہو؟ سب سے پہلے اپنے وجود سے، پھر اپنے گھر والوں میں، پھر آپ جس اسکول مدرسہ میں ہے وہاں، جس شعبے میں ہے وہاں۔ آپ سبزی بیچتے ہیں، دین نہیں سمجھا سکتے، سبزی خریدنے والے کو ایک دن حضور داعی اسلام سے ملاقات کرا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ آپ نے دین سے قریب کر دیا اسے۔ آپ رکشہ چلا رہے ہیں، آپ بخاری نہیں پڑھ رہے ہیں، رکشہ چلاتے چلاتے، اب چاہے جو رکشہ ہو، ای رکشہ ہو چاہے بی رکشہ ہو، چلاتے چلاتے اپنے سواری کو اتنا سوار کر لیجئے کہ جانے لگے تو اپنا بیگ تو لے جائے مگر دل آپ کے پاس چھوڑ کے چلا جائے۔ واریہ اتنا صادق، دن بھر میں 100 روپیہ کماتا ہوگا، کتنا رب کا نام لے رہا ہے، ہم لاکھوں روپے کما کے کتنا بے ایمان بنے ہوئے ہیں، یہ احساس تو اس کے اندر جگ جائے۔ آپ بال کاٹتے ہیں، کوئی زیادہ ہنر نہیں ہے، ناؤ ہے تو بڑا مشہور مسئول ہے کہ سب کی زبان خاموش رہ سکتی ہے، باقی عورت اور ناؤ کی خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ میری اس بات سے کسی کے دل کو، کسی کی صنعت پہ کوئی تبصرہ مقصود نہیں ہے، میں ایک کہاوت آپ کے سامنے نقل کیا، اگر صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے تو میں بھی لات مار دوں گا، وہ بولے گا آپ سے۔ لیکن بولتے بولتے داعی اسلام کی عرفانی مجلس کا اقتباس سنا دے، وہ کوئی انیس غنیس ہو آ کے دوڑتا چلا جائے گا، کیونکہ خانقاہ ہے بزرگوں کی، اور نہ صرف بزرگوں کی بلکہ امت محمدیہ ہونے کا تقاضا ہے کہ اخرجت للمومنین نہیں، اخرجت للمصلین نہیں، اخرجت للراکعین نہیں، اخرجت للساجدین نہیں، اخرجت للناس۔ ہمارا وجود پوری انسانیت کے لیے ہے، اسی لیے بزرگوں کی خانقاہ ہے، کل بھی کھلی تھی سب کے لیے، آج بھی کھلی ہے سب کے لیے، اور کل بھی جو ان کی روش پہ ہوگا کھلی رہے گی سب کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں تو وہ بھی چلے گئے، وہاں تو وہ بھی چلے گئے، وہاں تو وہ بھی چلے گئے۔ ارے جناب، آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ پانی جب 10 دردہ سے کم ہوتا ہے تو بلی نہ پڑنے پائے، چوہا نہ پڑنے پائے، چھچھوندر نہ پڑنے پائے، لیکن جب پانی اس سے آگے ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون جا رہا ہے، مردار پڑا ہو دوسری طرف سے جا کے وضو بنایا جا سکتا ہے۔ حد ہو گئی جناب، اخرجت للناس نے ہم، اور یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔